وہ یہ ہے کہ آپ نے اس استحکام کو اینکر کس طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ، آئی ایم ایف کی شراکت داری کے ساتھ اس نظام کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، اور اس کے اندر جو فریم ورک طے کیا جا رہا ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب کی طرف سے بڑی کلیئر کٹ ترجیحات تھی کہ ہم نے جو کمزور ترین لوگ جو پچھلے سال 2 سال کے اندر مہنگائی کی چکی کے نیچے پس چکے ہوئے ہیں، ہم نے کسی بھی صورت ان کے اوپر اور بوجھ ڈالنے کی جو بھی کوشش ہوگی اس کو روکنا ہے، اس کے سامنے بند باندھنا ہے۔ تو بھرپور کوشش آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر آئے گی کہ ہم جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا جو پرنسپل جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حکومت کام کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف کس طرح سے لے کے جانا ہے، اور وہ دوست جو نان فائلر یا کوئی اور رستہ اختیار کر کے ٹیکس کی نیٹ کے اندر آ کے اپنا جو جائز حصہ ہے وہ اپنی اس معیشت کی اور اپنی اس حکومت کی جو ڈیولپمنٹ کا جو ایک جرنی ہے اس کے اندر ادا نہیں کرے، ان کے لیے کس طرح سے وہ کاسٹ آف نان کمپلائنس کو بڑھانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور اصول جس کے تحت اس سارے نظام کو اینکر کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیگمنٹ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے کوئی فرق نظام یہاں پہ عمل میں لایا جائے گا۔ سب کو اپنی آمدنی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق پاکستان کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، تاکہ جو آج یہاں پہ سالہ سال سے روایت پڑی ہوئی ہے کہ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور باقی کے ایسے میجرز جن سے غریب آدمی کے لیے جگہ تنگ ہوتی گئی ہے، ان جو ہماری جو سٹرکچرل فالٹ لائنز ہیں ان کو کریکٹ کر سکیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فائنانس منسٹر صاحب، شہباز شریف صاحب اور کیبنٹ کی اپروول کے بعد کل بجٹ اپنا پریزنٹ کریں گے تو آپ اس پس منظر کے اندر اس کاوش کو، ہماری پاکستان کی حقیقتوں کو، آئی ایم ایف کے ساتھ شراکت داری کو دیکھتے ہوئے اسی تناظر کے اندر ایویلیویٹ کریں گے، اور اس صورتحال کے اندر، اس پس منظر سے اس ساری کی ساری کاوش کے اندر ہمیں اپنی مدد اور اپنا سہارا اور اپنی رہنمائی وہاں پہ مہیا کریں گے۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ایک اپنا تعلق بھی ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنی فیڈ بیک اچھی نیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو اسی طرح ویلکم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو بجٹری پروسیس آگے چلے گا اس میں اگر کوئی خامی کمی آئی ہے تو اس کو کور کرنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ اس کو کریں گے جی۔ وی ناؤ اوپن اٹ اپ جی فار ڈسکشن۔ سب کو سوالات کرنے کا موقع دیا جائے گا، بٹ پرووائڈڈ کہ ہم ون بائی ون کر لیں۔ اینی خالد صاحب اسٹارٹ کریں۔ آپ دونوں بھائیوں سے، سینئر سے، میرے روزہ سے سوال ہے کہ آئی پی پیز کا کیپیسٹی پیمنٹس 2.1 ٹریلین تک چلا گیا۔ یہ جو میری نظر سے رکھتا ہوں اس میں سے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کہ 2.7 یا 2.8 ٹریلین ہونے والا ہے، جبکہ ڈسپوز تمام ملا کے ان کی آمدنی جو وسیع ہیں وہ 2.5 کے لگ بھگ۔ تو یہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کس طرح مینج کریں گے، کیونکہ آج پورے پاکستان میں آپ کے اور ہمارے غریب عوام لوڈ شیڈنگ کی چکی میں پس رہے ہیں، اور مہنگائی ہر یونٹ بجلی کی اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ نہ انڈیا میں ہے، نہ بنگلہ دیش میں ہے، نہ سری لنکا میں ہے۔ تھینک یو سر۔ جی میں تھوڑا سا پرنٹ کی بات کر لوں، آپ کا سوال بالکل جائز ہے، اینڈ دین آئی ول گیو دا فلور ٹو علی، تاکہ وہ اس لیے بھی کہ وہ منسٹر آف اسٹیٹ فار پاور بھی ہیں، تو آئی تھنک دس اے رائٹ کویسچن فار ہم ٹو بی ایڈریسڈ۔ لیکن دیکھیے، یہ جس پرنسپل کے ساتھ سر ہم آگے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم نے ریفارم کرنی ہے اس میں دو پہلو ہیں۔
پہلی بات یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس پالیسی ہے اور ہم اس کو انفورس نہیں کر پا رہے، اس کو انفورس کروانا ہے، whether it's on the tax side or whether it's on the power side، اور میں دونوں کی بات کروں گا۔ اور پھر اگلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ جو نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں، تو میں ایف بی آر سے شروع کرتا ہوں، رائٹ؟ تو وہاں جو اس وقت لیکیجز ہیں ان کو ہم نے پہلے بلاک کرنا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ جو اس قسم کا ہدف ہے وہ کل بات کریں گے، کیونکہ بجٹ کی اگر آج ہی بات کر لی تو پھر تو مناسب نہیں ہوگا کہ کل اسمبلی میں جا کے کیا بات کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اس میں دونوں چیزیں ہوں گی کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہمارا کام نہیں کیا، جو ہمارا پوس کام نہیں کیا، اور جو جس طرح ہم اس کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ ہیومن انٹرونشن اس میں کم کی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو ہم نئے سیکٹرز ہیں، جس طرح ابھی علی نے بڑی اس کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، آئی تھنک واٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو سی، دیر آر نو سیکریڈ کاؤز، دیر آر نو سیکریڈ کاؤز، ایوری ون ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دس اکانومی، کیونکہ اس ملک میں فلانتھرپی سے، خیرات سے اسکول چل سکتے ہیں، یونیورسٹی چل سکتی ہیں، ہسپتال چل سکتے ہیں، ملک نہیں چل سکتے، ملک ٹیکس سے ہی چل سکتے ہیں۔ دیٹس ون سر، اور یہ بیسک پرنسپل ہے۔ اسی طرح یہ پاور کی اب آپ سے بات کریں گے، بیکاز اس میں جو تھیفٹ کا تخمینہ ہے وہ 500 بلین ہے، اس میں یہ اور منسٹر اویس لغاری تو جو پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے سر، کہ جو ڈسکوز کی کارپوریٹ گورننس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، اور وہ جو لا پاس ہوا ہے جس سے ہمیں یہ اب جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر سکیں گے۔ اس میں پرائیویٹ سیکٹر ایس ایم ای پروفیشنلز لے کر آئیں گے، جو اویس لغاری صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انڈر بینگ ویری ایبلی اسسٹڈ بائی علی صاحب ایز ویل، اور اسی کو پھر ہم نے ان کو، اور آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ریزولو سن لیا ہے، وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس ڈسکوز ان ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر۔ اس کے دو روٹس ہو سکتے ہیں، ہم اعلیٰ ترکیہ اس کو کنسیشن سائٹ پہ لے جا سکتے ہیں، اور وی ہینڈ اٹ اوور ایکچولی ٹو دا پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ دے ٹیک اٹ فارورڈ، اور اے کمبینیشن آف بوتھ۔ لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ پبلک سیکٹر میں نہیں رہ سکتے ایز وی گو فارورڈ۔ تو آئی تھنک جو آپ کا اسپیسیفک سوال ہے، آئی ہینڈ اٹ اوور ٹو علی جی۔ بہت شکریہ سر۔ رامے صاحب، آپ نے جو آئی پی پیز اور ہمارے توانائی کے شعبے کے اندر جو کیپیسٹی چارجز کا بوجھ ہے اس کے بارے میں خصوصاً سوال کیا، میں صرف اتنی گزارش کروں گا، دیکھیں یہ پاکستان کی سوورن کمٹمنٹس ہیں، اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کو کس طرح سے حل کرنا ہے، مجھے بالکل احساس ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے شاید ہم وہ ریلیف بجلی کی قیمت کی شکل کے اندر ایک عام آدمی کو اور ایک جو آپ کی معیشت کو چلانے کے لیے انڈسٹری کے لیے ایک بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے شاید وہ اس طرح سے پوری نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس اور باقی چیزیں بھی سفر کر رہی ہیں۔ پر میں گزارش یہ کروں گا